سب سے اچھا وہ جو اللہ پاک کی طرف بلاتا ہو اور کیا کرتا ہو، وَعَمِلَ صَالِحًا، اچھے کام کرتا ہو، برے کام نہ کرتا ہو. اچھے اعمال تو کرے، برے اعمال بالکل نہ کرے. اچھے اعمال کرتا ہو، برے اعمال نہ کرتا ہو، کوئی گناہ نہ کرتا ہو، نمازوں کا پابند ہو، تکبیر اولا کا پابند ہو، راتوں کو اٹھنے کا پابند ہو، زندگی ساری سنت سے مزین ہو. یہ سارے اعمال صالحہ ہیں. کوئی کام سنت سے ہٹ کے نہ ہو. جو کام سنت سے ہٹ کے ہے وہ عمل صالح تو نہ ہوا. صالح تو کہتے ہیں نیک عمل کو. تو سنت سے ہٹ کے جو کام ہو وہ نیک تو نہیں ہوگا، وہ تو برا ہو جائے گا. ساری زندگی سنت سے مزین ہو، گناہوں سے پاک ہو، نہ کبیرہ گناہ کرتا ہو نہ صغیرہ گناہ کرتا ہو، سارے اعمال کی پابندی کرتا ہو، سارے فرائض کو ادا کرتا ہو، سارے واجبات کو ادا کرتا ہو، ساری سنتوں پہ عمل کرتا ہو، یہ عمل صالحن ہو گیا. تیسری بات، وقال اننی من المسلمین، اور یہ بھی کہتا پھرتا ہو لوگوں میں کوئی الگ آدمی نہیں ہوں، میری کوئی الگ حیثیت نہیں ہے، میں بھی تمہیں میں سے ایک، تمہیں جیسا ہوں. تکبر نہ ہو، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھتا ہو، بلکہ اپنے آپ کو ایک عام سا آدمی سمجھتا ہو، گرا پڑا آدمی سمجھتا ہو. ہمارے نبی تشریف فرماتے، ایک شخص آیا آپ علیہ السلام سے ملنے کے لیے. جب آپ علیہ السلام کے چہرے انور پہ اس کی نظر پڑی تو نبوت کی ہیبت ایسی اس پہ طاری ہوئی کہ وہ کانپنے لگ گیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہون علیک نفسک فما انا بملک جبار. ارے بھائی ڈرتے کیوں ہو، پریشان کیوں ہوتے ہو، ذرا ٹھنڈے ہو جاؤ، اس لیے کہ میں کوئی ظالم بادشاہ نہیں ہوں. انما انا ابن امرأۃ من قریش، میں تو ایک غریب قریشی عورت کا لڑکا ہوں. اللہ اکبر. میں تو ایک قریش کی ایک غریب عورت، غریب میں کہہ رہا ہوں. آپ علیہ السلام کے الفاظ یہ ہیں کہ انما انا ابن امرأۃ من قریش تأکل القدید، میں تو قریش کی ایک ایسی عورت کا لڑکا ہوں جس کے پاس تازہ گوشت نہیں ہوتا تھا، وہ سوکھا گوشت کھاتی تھی، سوکھا گوشت کھاتی تھی. یعنی حضرت آمنہ. کوئی الگ تھلگ نہیں ہوں، کوئی اونچا آدمی نہیں ہوں، کوئی الگ مخلوق نہیں ہوں، میں بھی تمہیں میں سے ایک ہوں. اور یہ تواضع ایسی صفت ہے، ایسی صفت ہے، ایسی صفت ہے، ہندو میں بھی آ جائے تو اچھا لگتا ہے. تواضع صفت ہے، عاجزی اور انکساری ایسی صفت ہے، ہندو میں بھی آ جائے تو اچھا لگتا ہے. اور اگر یہ پرہیزگار، تہجد گزار، عالم، فاضل کے اندر نہ ہو تو وہ بھی معیوب ہو جاتا ہے، وہ بھی اچھا نہیں لگتا. متکبر عالم بھی ہو تو اچھا نہیں لگتا. متکبر کوئی بڑا تہجد گزار بھی ہو، بڑی پگڑی اور بڑے جبے والا بھی ہو، لیکن متکبر ہو اچھا نہیں لگتا. تواضع ہو تو اچھا لگتا ہے. ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ. وہ فرمایا کرتے تھے، ساری دنیا میں جہاں کہیں توڑ ہے، آپس میں لڑائیاں ہیں، یہ تواضع کے نہ ہونے کی وجہ سے ہیں. ہمیشہ آپس میں انبن، ہمیشہ آپس کی لڑائیاں، ہمیشہ آپس کی ناچاکیاں، یہ تواضع کے نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں. مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے. بھئی سڑکوں پہ حادثے ہوتے ہیں، سڑکوں پہ حادثے ہوتے ہیں. حادثے کیوں ہوتے ہیں؟ کہ ایک ہی سمت سے، ادھر سے بھی ایک ہی سمت میں، ادھر سے بھی گاڑی آ رہی ہے، ادھر سے بھی گاڑی آ رہی ہے. اب نہ یہ ادھر ہوا نہ وہ ادھر ہوا تو ٹکراؤ ہو گیا. ٹکراؤ تب ہوتا ہے جب ایک گاڑی والا ادھر نہیں جاتا اور وہ والا ادھر نہیں جاتا. جب دونوں بالکل آمنے سامنے آ جاتے ہیں تو ٹکراؤ ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح سے ہمیشہ آپس کی لڑائیاں تبھی وجود میں آتی ہیں جب انسان کہتا ہے میں کوئی ایسا. اس لیے تواضع بنیادی صفت ہے. ایک عجیب نقطہ،
یہ جو ہم دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں نا، کلمہ شہادت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن، آگے کیا ہے؟ عبدہ و رسولہ. اب بتائیے عبد کا درجہ بڑا یا رسول کا درجہ بڑا؟ آپ سے پوچھتا ہوں بھائی، عبد کا درجہ تو بڑا نہیں ہو سکتا نا، اب تو میں بھی ہوں آپ بھی ہیں، رسول کا درجہ بڑا ہے. بھائی عبد کا درجہ بڑا یا رسول کا درجہ بڑا؟ آپ سے پوچھتا ہوں. رسول کا درجہ بڑا ہے. اب تو آپ بھی ہیں میں بھی ہوں، جو جمعہ بھی نہیں پڑھتا وہ بھی عبد ہے، جو عید بھی نہیں پڑھتا وہ بھی عبد ہے. رسول تو نہیں ہے وہ، رسول تو رسول ہے. تو رسول کا درجہ بڑا ہے، عبد کا درجہ چھوٹا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے عبدہ فرمایا، بعد میں رسولہ فرمایا، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ رسالت کا کام اسی سے لیا جائے گا جو پہلے بندہ بنے. انسانوں کی ہدایت اس سے لیا جائے گا جو پہلے بندہ تو بنے نا، پہلے اس میں تواضع تو پیدا ہو.